بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، 4 چیزوں سے صحت ختم ہو جاتی ہے: بھرے ہوئے معدے کی حالت میں جمع کرنا، بھرے ہوئے معدے میں غسل کرنا، نوجوان مرد کا زیادہ عمر والی عورت کے ساتھ شادی کرنا۔ ناظرین، خشک گوشت کھانا یا بوڑھے جانور کا گوشت کھانا، باسی گوشت رات کے وقت کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھاؤ، اس سے زہر بے اثر ہو جائے گا۔ اگر آپ چھوٹی خوشیوں میں خوش رہتے ہیں تو آپ کا دل شکر گزار ہے۔ اگر آپ اپنی تنہائی کو بوجھ نہیں سمجھتے تو آپ ذہنی طور پر پختہ ہیں۔ اگر آپ غصے میں بھی الفاظ کا خیال رکھتے ہیں تو آپ باشعور ہیں۔ اگر آپ قدرت میں وقت گزارنا پسند کرتے ہیں تو آپ کا دل جوان ہے۔ اگر آپ غلطی ماننے میں ہچکچاتے نہیں تو آپ سچے انسان ہیں۔ سوتے وقت آنکھوں سے اگر پانی آنے لگے تو سمجھ جائے کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ ناظرین، سونے سے قبل پیشاب وغیرہ کر کے فارغ ہو لینا چاہیے۔ کھانا ہمیشہ پوری طرح خالی پیٹ ہونے کے بعد کھانا چاہیے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ کھانے سے قبل گڑ کا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکوں سے صاف کریں، چمک جائے گا۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونف کھایا کریں۔ زیادہ دیر بیٹھے رہنے والی عورتوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھا لیا کریں۔ سونف کا پانی ابال کر بچے کو پلانے سے بچے کئی تکلیفوں سے نجات پا لیتے ہیں۔ روزانہ 3 بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بچوں کو اگر اخروٹ کا مغز ہوتے وقت کھلا دیں تو ان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کھجور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، گردے کی صفائی کرتا ہے، پتھری کو دور کرتا ہے۔ شہد بہترین غذا ہے، یہ دل کو تازگی عطا کرتی ہے اور حافظہ تیز کرتی ہے۔ انجیر سرخ خون کے ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے، اس کی کوئی دوا نہیں۔ گردوں کی بیماریاں شہد کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ صبح کو خالی پیٹ پھلوں کا رس پینے سے گردے تندرست رہتے ہیں۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیا کریں۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے بند گوبھی، کھیرے اور لیموں کا استعمال کیا کریں۔ شوگر کے مریض افراد چنے اور جو کے آٹے کی روٹی کھائیں، اس سے ان کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے کام کرتے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ شکرقندی کے استعمال سے انسان کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کم از کم 10 انجیر روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اس پھول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کالے چنے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بادام کا استعمال روزانہ کرنے سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے۔ دہی اور شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دن بھر کی تھکان دور کرنی ہے تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیں، تھکان ختم ہو جائے گی۔ گرمیوں میں جسم کو اندرونی طور پر ٹھنڈا رکھنے کے لیے روزانہ سونف اور الائچی کا پانی پینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہاضمے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد سونف چبائیں۔ اگر آپ کے واش روم گندے ہیں تو آپ کو بہت جلد سکن کی بیماریاں گھیر لیں گی۔ ناظرین، اگر بدہضمی یا سینے کی جلن ہے تو 1 چمچ زیرہ پانی میں ابال کر پی لیں، فوری آرام ملے گا۔ جوڑوں کے درد اور سوجن سے نجات کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں اور ہاتھ بھگو دیں، اس سے درد میں کمی آ جائے گی اور خون کی گردش بہتر ہوگی۔ اگر جسم میں تھکن اور کمزوری محسوس ہو تو روزانہ صبح شہد ملا نیم گرم دودھ پینا بہترین ہوتا ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کی جلد سخت ہو رہی ہے تو رات کو سرسوں کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر لگائیں، جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ انجیر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، شوگر لیول کنٹرول ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پیٹ اور قبض کی بیماری میں نجات دیتا ہے۔ ناظرین، سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دینے سے آپ کے دانت سفید ہو جائیں گے۔ ادرک سانس کی نالی میں موجود سوزش کو ختم کرتا ہے اور جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔
कलौंजी का तेल या अदरक का पानी हम वज़न लेकर रोज़ाना सुबह और शाम बालों में लगाएं, इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर चेहरे पर लगाने वाली क्रीम खुश्क हो जाए तो उस पर मुनासिब मकदार में अर्क गुलाब मिला दें। क्रीम दोबारा काबिल इस्तेमाल हो जाएगी। अगर जूतों की वजह से पाँव में दाग पड़ जाएं तो ग्लिसरीन में नींबू मिलाकर इनका मिक्सर बना लें और पाँव पर मालिश करें। अगर हाथों से बहुत ज़्यादा पसीना आता हो तो फटकरी का पानी निकालकर इससे मुतासरा हाथों पर लगाएं। हाथों का पसीना खुश्क हो जाएगा। ज़हनी थकावट को दूर करने के लिए गोश्त की जगह सलाद खाना शुरू कर दें, ज़हनी थकावट दूर हो जाएगी। लहसुन पर थोड़ा सा नमक लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। जिनको दिल का मर्ज हो उनको सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करवाएं। जो लोग मुसलसल डिप्रेशन में रहते हैं उनके चेहरे पर झुर्रियाँ जल्द पड़ने लग जाती हैं। नाज़रीन, सेब खाने से खून में हरकत आ जाती है और खून ताज़ा होने लगता है। औरतें हल्दी में दूध मिलाकर इस्तेमाल करें क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसका इस्तेमाल बगैर किसी वर्जिश के आपके मोटापे को कम करेगा। जोड़ों का दर्द और जिस्मानी थकावट कभी नहीं होगी और हमेशा जवान और दुबली रहेंगी। 4 खजूरें रोज़ाना इस्तेमाल करने से दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है। 5 लीटर पानी रोज़ाना पीने से जिगर की गर्मी दूर होती है, हाथ पांव टांगों की जलन ख़त्म होती है, दर्द में आराम मिलता है और मैदा भी ठीक रहता है। अगर आपको लगे आपका हाफ़ज़ा कमज़ोर है तो हमेशा बावज़ू रहा करें, इससे आपका हाफ़ज़ा मजबूत हो जाएगा। अगर आपका मैदा कमज़ोर है तो साबूदाना 1 कप दूध में पकाकर सुबह शाम खा लें, इससे मैदा मजबूत हो जाएगा। बदन में ताकत पैदा करना चाहते हैं तो सुबह उठकर घास पर नंगे पाँव चल लिया करें, पाँव में ताकत आएगी, टांगें दुरुस्त होंगी। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाने से बाल लंबे हो जाते हैं। नाज़रीन, रात को सोने से पहले थोड़ी सी बलाई में ज़ाफ़रान मिलाकर होंठों पर लगाने से होंठ चंद ही दिनों में गुलाबी हो जाते हैं। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी हो तो ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, बल्कि नीम गर्म दूध शहद के साथ पीना चाहिए। जो लोग बहुत जल्दी आपके साथ ताल्लुकात बनाने में कामयाब हो जाते हैं, याद रखें ऐसे लोग ही आपको बहुत जल्द धोखा भी देते हैं। बूढ़ों और बच्चों के लिए खुशखबरी, बार बार पेशाब की तकलीफ से निजात के लिए घरेलू टोटके। रात को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता हो तो इसके लिए शाम के वक्त पालक का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। सेब बाकायदगी से खाएं और रात को कम से कम 1 सेब ज़रूर खाएं, इससे बार बार और ज़्यादा पेशाब आने की तकलीफ ख़त्म हो जाती है। दही के ऊपर का पानी जिगर को धोता है, हर किस्म के हेपेटाइटिस का इलाज है। सुबह के वक्त परिंदों की आवाज़ें सुनने से कानों की समाअत तेज़ होती है और दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाती है। खाने के बाद 1 खजूर का दाना खा लेने से खाना जल्दी हजम हो जाएगा और मैदा हमेशा मजबूत रहेगा। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे और खूबसूरत हो जाते हैं। ज़्यादा अजवाइन भी इस्तेमाल न करें, इससे जिगर की बीमारी हो सकती है। रोज़ाना 1 छोटी इलायची ज़रूर खा लिया करो, इससे आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। नाजरीन, बुखार अगर किसी की जान न छोड़ रहा हो तो साबूदाना गर्म दूध के साथ खाने से बुखार दूर हो जाता है। आंतों और पेशाब की नाली की सूजन के लिए ज़ीरा इंतहाई फ़ायदेमंद है। अगर आप अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहते हैं तो सुबह आँख खुलते ही नीम गर्म पानी में खजूर का दाना भिगोकर मुंह में डाल लिया करो। औरतें अगर वज़न कम करना चाहती हैं तो इसके लिए 1 चम्मच शहद 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालकर निहार मुँह इस्तेमाल करें। खाने के बाद मिसवाक करने से बदहज़मी का मसला नहीं होता, दांत पीले नहीं होते और ये अमल सुन्नत भी है। मैदे के मरीज़ लोगों के लिए दिन में सलाद के साथ प्याज का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर बाल ज़्यादा झड़ने लगें और सर की रगें नज़र आने लगें तो मछली के ऑयल वाले कैप्सूल लेकर 1 कैप्सूल दही में मिलाकर बालों में लगा दो, इससे बाल झड़ना रुक जाएंगे और नए भी उग आएंगे। नाज़रीन, वज़न कम करना है तो ऐसे अफराद सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल करें। कलौंजी को लीमू के अरक में भिगोकर खुश्क करके पीस लें, सुबह शाम 1 चुटकी खाने से चंद दिन में वज़न कम हो जाएगा। रोज़ाना निहार मुँह अजवा खजूर दूध के साथ खाने से चेहरा हमेशा जवान रहेगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से उनसे पूछा कि ए लड़के, क्या तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या किसी सहाबी से मसला सुना है कि अगर किसी आदमी को नमाज में शक हो जाए तो वो क्या करे? अब ये बात हो रही थी कि सामने से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि क्या बातें हो रही हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं इस लड़के से ये पूछ रहा था कि क्या तुमने नबी सल्लल्लाहु
علیہ وآلہ وسلم سے یا کسی صحابی سے مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اسے یاد رہے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے 1 شمار کرے۔ اگر 2 اور 3 میں شک ہو تو انہیں 2 سمجھے، 3 اور 4 میں شک ہو تو انہیں 3 شمار کرے۔ اس کے بعد نماز سے فراغت پا کر سلام پھیرنے سے قبل سہو کے 2 سجدے کر لے۔ ناظرین، دہی میں الائچی ڈال کر کھا لی جائے تو بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا کھاؤ، تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ وزن کم کرنے کے لیے ناف کے اندر چند قطرے لیموں کے ڈال کر سو جایا کرو۔ روزانہ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ امرود کھانے کے بعد جلدی پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کسی کیڑے کے کاٹنے سے ہونے والی سوجن اور درد سے نجات کے لیے مولی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد تقریباً 12 منٹ پیدل ضرور چل لینا چاہیے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی۔ ٹانگوں کے درد اور لیکوریا کے مریض روزانہ 4 ہفتے صبح کے وقت 7 بادام کھائیں۔ ناظرین، اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو تھوڑا سا زیتون کا تیل پی جائیں یا ڈبل روٹی کا دودھ یا پانی میں بھگو کر گیند کی شکل میں گولا بنا کر نگل جائیں، اس سے کانٹا حلق سے پیٹ میں چلا جائے گا۔ ٹھنڈے مزاج والے لوگ سردیوں میں پکوڑے کھائیں، یہ آنتوں کو نرم کرتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں اور نزلہ زکام بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ چینی والا دودھ پینے سے بلغم بنتی ہے، گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت کافی کا استعمال نہ کریں، اس سے ہاضمے میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ بواسیر ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کیا کریں۔ مثانے کی بیماری میں دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے شفا ملتی ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت کی دھوپ کا ہماری نیند سے گہرا تعلق ہے۔ وہ افراد جو اپنے جسموں کو صبح کی دھوپ سے محروم رکھتے ہیں ان کو آسانی سے نیند نہیں آتی۔ چند ایسی باتیں جو ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں۔ اس بات سے پریشان ہونا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور لوگ کیا کہیں گے۔ جو کام آپ کو پسند نہیں ہے اس کو کرتے رہنا، ہمیشہ شکایت ہی کرتے رہنا، کبھی لوگوں کی اور کبھی حالات کی، ہمیشہ یہ سوچتے رہنا کہ پیسہ ہی آپ کو خوشی دے سکتا ہے۔ شوگر کے مریض لہسن کا استعمال کریں کیونکہ بدن میں انسولین کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ گرم دودھ کے فوری بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مالٹا گردے کی پتھری بننے سے روکتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر استعمال کرنے سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آواز بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کر لو یا پھر ملٹھی چبا لو۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہے وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہترین بناتی ہے۔ رات کو پیشاب کر کے سونے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص ایک بالشت بھر زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ 7 زمینوں سے اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین، اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھائیں۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہوتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، آسماں بہتر رہے گا، نظر میں بہتری آئے گی اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو نہ کمر جھکے گی، نہ جوڑوں کا درد ہوگا، نہ ہی سر درد ہوگا، نہ دانت کا درد ہوگا، نہ بڑھاپا جلدی آئے گا۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہے وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیا کریں، اس سے ان کی قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لو، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اسے اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو، ضدی داغ کپڑے سے ہٹ جائے گا۔ بدن میں خارش ہے یا درد ہو رہا ہے تو گرم پانی سے غسل کیا کریں، جسم کے درد اور خارش کے بہترین علاج ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر کچن کیبنٹ میں لال بیگ داخل ہو جائے تو کچن میں تھوڑا سا پودینہ جلا دیں۔
پودینے کی خوشبو سے لال بیگ کچن میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ کچن کا رخ بھی نہیں کریں گے۔ دن میں کم از کم 1 بار ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ بار استعمال کرنے سے مسوڑوں کی نچلی تہہ نرم ہو جاتی ہے اور اس میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، بار بار شاپنگ کرنے کے لیے بازار نہیں جانا چاہیے۔ بار بار بازار جانے سے آپ کو جلد کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے نہانا چاہیے، کھانا کھانے کے بعد نہیں، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد نہانے سے آپ کے جسم میں نقصانات ہو سکتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو چنبیلی کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ ناظرین، بھوک زیادہ لگتی ہو تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگھیے، اس سے آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔